سلامی ہر طرف شور بکا ہے ودائے حضرت ودائے حضرت تزاز المجد کوفہ میں ہے سکون کعبہ سکون کعبہ علی ابن ابی طالب میرا شیر ابی طلبہ سے ابی طلبہ سے پکڑ کر ابن ملجم کو جلائے کہا صاحب نے اب حکم کیا ہے بشفاعت پوچھا قاتل سے علی نے خطا میری حیات تیری خطا ہے کیا بن کیا بن یہی احسان کا یہی احسان کا میرے صلہ ہے سر پیٹوں مومنوں سرے حیدر ہوا دنیا ایمان کے برج کا میں انور دنیا سوچو تو فرق شاہ کا کیوں کرو دنیا لکھا ہے مرگ زہران بال کھولے نبینا گے سر ہوئے تم بے ماں تم بے ماں سن بیدا لکھا ہے جب دنیا ہوا فرق مرتضی صدرے سے جبرائیل کے رونے کا غل اٹھا پھینکی سروں سے زینب کلثوم نے ردا چلا کے بھائیوں کو بکاری غزہ سنتے ہو جبرائیل اس وقت کیا کہا وہ بولے پیٹ کر قتل المرتضی دوڑے یہ کہہ کے جانبے ماجد بنیگزار ڈوبی ہوئی لہوں میں ملی کشتییں نجات ماتھے پا خون باپ کا ملے کر کہیں باہر
ہے کا قبلہ رلے وایا نانا جان کو دارو سلام میں بن باقا کیا بمائسیا نادا نمازیوں کا گرو آیا ننگے سرے حیدن مشتبہ سے ٹانک کھول کرے پڑھواؤ تم نماز جماعت کی ہے پسر ہم بیٹھے اپنے مقام لیکن جبھی کے زخم پر رومال باندھو میرا سر شگافتہ ہلال باندھا حسن زخمی سر شاہ ذوالجلال بولے علی کے اور کسودد ہے کمال شبن نے جب کسا تو کیا پھر وہی مقام پیش سبان کا پکارا خوش اب درد کیسا ہے اسد جلال ہے ہاتھوں سے سر پکڑ گاویں بولے علی حواس ابھی سے بجا نہیں زینب سے کہہ دو گفائے کربلا میں بے دیاروں بے قصو بے آشنا نہیں شیعہ غیر جفا پردے سے ننگے سر تو بھی کیوں نکلتی ہے کیا حلق پر سے تلوار چاہتی ہے صلوات اللہم صلی اللہ علی کی مدح کرتا ہوں یہی ایک کام باقی ہے اسی کی وجہ سے دنیا میں میرا اسی کی وجہ سے دنیا میں میرا نام جب تک چرخیں نیلی فام باقی ہے فضا میں فاطمہ کی جان کا پیغام ہزاروں کے گلے کاٹے علی کی دیکھنے لیکن ابھی بچے کی تربت کھولنے کا سپرد خاک کرنا ہے ابھی زندہ میں بچی کو الہی غمزدہ زینب کو یہ بھی کام انیسویں سے آپ کا ماتم علی ہو گئے دلوں کا یہ عالم علی دفتر جا کا درہم برہم علی ماہ سیاہ ماہ
سیا مائے محرم ہے مولا کی نظر کو گوہر اشک لائے ہیں یہ روزہ دار آپ کے پرسے یہ روزہ دار آپ کے پرسے مولا شنگارتا ہوا سجدے میں سر تیرا سید تباہ ہو گیا کوفے میں گھر تیرا سرور علماء دلوں کو ہے شام و سحر تیرا آقا انہی دلوں میں ہوا تھا آقا انہی دلوں میں ہوا تھا عالم سے بے خبر تھے خضو و خشوع میں تلوار جب لگی تھی تلوار جب لگی تھی جھکے تھے لایا تھا ذہن میں وہ جپا چوب جا کے تھے مولا گرے زمین پر سجدے میں کھا کے تھے گل پڑ گیا کہ سر پا لگی مرتضیٰ کے تھے کھائے خدا کے شیر نے گھر میں کھائے خدا کے شیر نے گھر میں گہرا ہے زخم فرق امام ہدایت پر سر سے ٹپک رہا ہے لو سر سے ٹپک رہا ہے لو جا شیر خدا جو ہاتھوں سے تھامے تھے اپنا سر خون دونوں کونیوں سے ٹپکتا تھا خاک پر بھاگا جو ابن ملزم ملون و بسیہ پکڑا سے علی کے محبا لائے جو ہاتھ باندھ کے مولا کے سامنے قاتل بامسکرا کے نظر کی بولے حسین باپ سے ہاتھوں کو جوڑ کر سب کھائے پھر جو آپ تناول کرے اگر فرمایا رزق اٹھ گیا مجبور ہے پیدا پانی بھی اب گلے سے اترتا دعوت علی کی آج ہے گھر میں علاقے روزہ کھلے گا سارے سال روزہ کھلے گا سارے سال رحم الله من قرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الأبتحي صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة
المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد أبي القاسم المصطفى محمد وطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ثم قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتاب الحكيم وقوله الحق: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ابتغوا الوسيلة. صدق الله العلي العظيم. ذات شیر خدا علی مرتضیٰ پر سب مل کے بآواز بلند صلوات علی محمد و آل محمد. عزیزان گرامی، گفتگو وسیلے کے موضوع پر چل رہی ہے، اور بحث یہ ہے کہ وہ اشکال، وہ سوال جو اہل تشیع پر کیے جاتے ہیں مخالفین کے ذریعے کہ آپ وسیلے کو کیوں مانتے ہیں، وسیلے کی انسان کو ضرورت کیا ہے. تو اس کا پہلا جواب دیا گیا کہ جیسے انسان کے جسم کی تربیت کی ضرورت ہے، اسی طرح انسان کے روح کی بھی تربیت کی ضرورت ہے. جیسے انسان اپنے جسم کو اچھا رکھنے کے لیے اچھی سی اچھی غذا تناول کرتا ہے، بعض نوجوان تو جم بھی جوائن کرتے ہیں، بعض لوگ کھانے میں بہت احتیاط کرتے ہیں، تھوڑا سا مریض ہو جائے تو اچھے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ جسم اچھا رہے. اگر جسم کی اچھائی کے لیے انسان اتنا سوچ رہا ہے تو روح کی اچھائی کے لیے بھی کچھ نہ کچھ انسان کو کرنا چاہیے. اور اگر روح کی تربیت انسان چاہتا ہے تو ضروری یہ ہے وسیلہ اختیار کرے، وسیلے کے ذریعے انسان منزل کمال تک پہنچ سکتا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. انسان وسیلے کو اختیار کرے، روح منزل کمال تک پہنچتی ہے. سوال ہوا غیروں کے ذریعے، قبلہ مولانا جو آپ کہہ رہے ہیں وہ آیے قرآنی کے خلاف ہے، اللہ کو چھوڑ کر کسی کو وسیلہ اختیار کیا نہیں جا سکتا. کیسے؟ کہا قرآن میں کہا گیا ایاک نعبد و ایاک نستعین. کیا سوال کے سوال کا کیا جواب دیجیے گا؟ آپ ہی تو کہہ رہے ہیں خدایا صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں، پھر یا علی مدد کیسے؟ کیا جواب دیجیے گا؟ پہلا جواب ہم جواب عقلی دیں گے، عقل سے جواب دیں گے، لاجک سے. دوپہر میں جاب میں بیزی ہیں آپ، بہت کچھ کھانے کا من کر رہا ہے آپ کو، اور کہیں شادی شدہ بھی ہے آپ کے فوری اپنی بیوی کو جو ہے نمبر ڈائل کیا. غور سے سنیے گا، آپ نے اپنی زوجہ سے، اپنی اہلیہ سے یہ طلب کیا آج مجھے مان لیجئے بریانی کھانے کا دل کہہ رہا ہے، میرے لیے بریانی بنائیے. رازق تو خدا ہے، بیوی سے کیا مانگ رہا ہو؟ رازق خدا ہے کہ نہیں؟ ہاں ہوں کرا کرے تاکہ لگے آپ سن رہے ہیں. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. رازق تو خدا ہے، تو پھر بیوی سے مانگنے کا کیا مطلب؟ اچھا چلیے یہ مثال پسند نہیں آ رہی، مریض ہو گئے، بیمار ہو گئے، فوری آپ نے ڈاکٹر کو کال لگایا، حضرت مجھے یہ بیماری ہے، بتائیے کیا کروں؟
اما آپ ہی تو کہتے ہیں طبیب اللہ ہے, شفا دینے والا وہ, تو پھر جب یہ مانتے ہو کہ شفا ہو جو ہے مرض دینے والا خدا ہے, تو ڈاکٹر کے پاس رجوع کیوں کیا؟ یعنی جب بات اپنے کھانے پہ آ گئی تو شرک نظر نہیں آیا, بات اپنے ہیلتھ پہ آ گئی تو شرک نظر نہیں آیا, جب بات علی ابن ابی طالب پہ آ گئی تو شرک نظر آیا. اما کیسا عقیدہ, تم کھانے کے لیے بیوی کو تو یاد کرتے ہو, خدا یاد نہیں آتا, اور جب مشکل میں گھرتے ہو علی کو یاد کرو تو شرک کہتے ہو. یہ فکر الہی نہیں, فکر شیطانی ہے, شیطانی. ایک صلوات پڑھے نا محمد. اپنے کھانے پہ بیوی یاد آ جائے تو اللہ کی رزاقیت یاد نہیں آتی, تب آپ یہ کہیں گے کہ مولانا صاحب بیوی تو وسیلہ ہے, بس ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں. اچھا چلیے, کبھی آپ نے اپنی بیوی کو یوں کہا کہ میری اہلیہ میں آپ سے یہ کہتا ہوں اور آپ کو وسیلہ بناتا ہوں خدا کا کہ آپ میرے لیے بریانی بنائیے؟ آپ نے کبھی ایسے کہا اپنی بیوی سے؟ میں آپ کو وسیلہ بناتا ہوں کہ خدا کا کہ آپ میرے لیے فلاں 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 غذا بنائیے تو میں کھا سکوں. آپ نے کبھی ایسے کہا؟ آپ کیا کہتے ہیں ڈائریکٹ بریانی بناؤ, اور اگر احترام ہو تو پلیز بریانی بنا لیجئے, اس سے آگے کچھ نہیں. تو ہم سے کہا جاتا ہے مولا علی وسیلہ ہے, تو علی سے کیا ڈائریکٹ مانگا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ بے شک علی سے ڈائریکٹ مانگا جا سکتا ہے, شک نہ کریے گا, کیونکہ اللہ نے علی کو اتھارٹی دی ہے کہ اے علی تمہارے پاس یہ اتھارٹی ہے کہ تم عطا کرو. کیا عباس سے ڈائریکٹ مانگا جا سکتا ہے؟ بے شک مانگا جا سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے اختیار دیا ہے کہ تم عباس سے ڈائریکٹ مانگو. اب جب عباس سے مانگو گے تو عباس مصلحت کی بنیاد پہ عطا کریں گے. یاد رکھیے گا, وسیلے کو تلاش کر کے اپنائیے گا, کیونکہ وسیلہ اگر علی جیسا ہو تو دنیا بھی آباد کرتا ہوا نظر آتا ہے, آخرت بھی آباد کرتا ہوا نظر آتا ہے. صلوات پڑھے نا محمد. وسیلہ اہل بیت ہے. تاریخ پڑھیے, بس میں موضوع سے بحث آگے بڑھا رہا ہوں, جلدی جلدی آپ تاریخ میں روایتیں دیکھیے, روایت پڑھیے. روایت میں کہا گیا کتنا آسان دین ہے خدا کا, کتنا آسان دین ہے. کبھی یہ نہ سوچیے گا میرے بھائیوں کہ بہت سخت دین ہے خدا کا, بہت آسان ہے. اللہ نے کچھ چیزوں کو دیکھنے پر بھی عبادت دیا, عبادت کا ثواب آپ کو دیا ہے. النظر الی المصحف عبادہ, قرآن کو دیکھو عبادت ہے, یہ وسیلہ ہے. النظر الی الوالد برحمت عبادہ, ماں باپ کو دیکھو محبت سے دیکھو عبادت ہے. النظر الی الکعبۃ عبادہ, کعبے کو دیکھو, صرف دیکھو عبادت ہے. النظر, یہ میں اپنے لیے نہیں کہہ رہا, میں بہت چھوٹا سا طالب علم ہوں. النظر الی العالم عبادہ, عالم کو دیکھو عبادت ہے. کتنی چیزیں ہو گئی؟ 4. عالم کو دیکھو عبادت, قرآن کو دیکھو عبادت, کعبے کو دیکھو عبادت, مصحف عالم کو دیکھو, والدین کو دیکھو عبادت. 4 چیزوں کو دیکھنا کیا ہے؟ کیا ہے؟ ہم جانتے ہیں, آپ روزہ ہے, ایک بھاوا سے بلند صلوات پڑھے محمد. مگر آپ دیکھیے, یہ حدیث پہ آپ غور کریے, شاید آپ کے لیے کوئی چیز نہیں ہو. آپ جب باپ کو دیکھ رہے ہوں گے, والدین کی طرف آپ کی نظر جا رہی ہوگی, تو ان 4 میں سے آپ 1 کی عبادت کر رہے ہوں گے, 3 کی عبادت نہیں ہو رہی ہے. آپ جب قرآن کو دیکھ رہے ہیں تو قرآن کی تو عبادت ہو رہی ہے, مگر نہ ماں باپ کی عبادت کا ثواب آپ کو ملے گا, نہ کعبے کو دیکھنے کا ثواب آپ کو ملے گا, نہ عالم کو دیکھنے کا ثواب آپ کو ملے گا. کعبے کو آپ دیکھیے تو صرف کعبے کو دیکھنے کا ثواب ملے گا, یہ 3 عبادتوں سے آپ محروم ہو جائیں گے.
خدا کی بارگاہ میں پوچھئے خدایا کوئی ایسی ذات ہے جس کو میں دیکھوں اور ساری چیز کا عبادت یکجا مجھے ملے؟ تو پھر حدیث رسول آگے بڑھ کے جواب دے گی النظر الی علی ابن ابی طالب عبادہ، علی کو دیکھتے جاؤ عبادت ہوگی. کیوں؟ کیونکہ علی کے لیے حدیث ہے کہ اے علی تم اور میں، رسول کہتے ہیں تم اور میں اس امت کے باپ ہے. یعنی علی کو دیکھو گے تو علی کو دیکھنے کا ثواب تو مل رہا ہے، باپ کو بھی دیکھنے کا ثواب مل جائے گا. نہیں، قرآن کے لیے بھی کہا گیا اے علی تمہاری مثال اس امت میں قرآن جیسی ہے. کیوں؟ علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے، اور یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے. بس اتنا ہی نہیں، کعبے کے لیے بھی کہا گیا، علی کے لیے بھی کہا گیا. مگر جب علی کے لیے کہا گیا تو کہا گیا اے علی مثلک فی امتی مثل الکعبہ، اے علی تمہاری مثال اس امت میں کعبے کی جیسی ہے. اتنا ہی نہیں، کہا گیا اے علی تم اس امت کے عالم بھی ہو. یعنی علی باپ بھی ہے، کعبہ بھی ہے، والدین بھی ہے، قرآن بھی ہے. علی کو دیکھو، قرآن کا ثواب بھی حاصل کرو، ماں باپ کو دیکھنے کا بھی حاصل کرو ثواب، قرآن کو بھی دیکھنے کا ثواب حاصل کرو. نہیں، اتنا نہیں، حدیث آگے بڑھ کر یہ کہہ رہی ہے اے علی تم کو جو دیکھے گا وہ نہ صرف یہ کہ اتنا ہی ثواب حاصل کرے گا، گویا انبیاء ہو مرسلین کو دیکھنے کا ثواب حاصل کر رہا ہے. صلوات پڑھے نا محمد. مگر عجیب بات ہے، عجیب بات ہے، جس منزل تک مجھے لانا ہے کہیے روایت میں کہیں آپ کو ملے مصلی پہ بیٹھ کے تسبیح نکالیے کعبہ کعبہ کعبہ، کیا ثواب ملے گا؟ مصلی پہ بیٹھ کے اپنے ماں باپ کو یاد کہیے ابا ابا ابا، ثواب ملے گا؟ مصلی پہ کہہ کے کہیے عالم عالم عالم، ثواب ملے گا؟ یعنی ان کو صرف دیکھنا عبادت ہے، ان کا ذکر عبادت نہیں ہے. قربان جاؤ علی کی ذات پہ مصلی پہ بیٹھ کے کہیے یا علی یا علی یا علی، اللہ دیکھنے کا بھی ثواب دے گا، ذکر کا بھی ثواب دے. صلوات پڑھے نا محمد. مگر حدیث دیکھیے، حدیث دو طریقے کی ہے. النظر الى وجہ علی ابن ابی طالب عبادہ، ایک حدیث. دوسری حدیث ہے النظر الى علی ابن ابی طالب عبادہ. ایک حدیث میں کہا گیا علی کے چہرے کو دیکھو تو عبادت، یعنی حدیث چہرے کے ذریعے تخصیص پا رہی ہے، اسپیسیفک ہو رہی ہے. مگر حدیث دوسری طریقے کی جو ملے گی وہ یہ ہے جو کثرت سے ہے، چاہے عامہ میں ہو چاہے خاصہ میں ہو، چاہے بخاری لکھ رہے ہو چاہے اصول کافی میں کلینی لکھ رہے ہو. النظر الى علی ابن ابی طالب عبادہ. اس حدیث کا اس حدیث سے فرق یہ ہے، اس حدیث میں صرف چہرے کو دیکھو تو عبادت ہے، مگر اس حدیث میں جب آؤ تو نہ جانے خیبر کیوں یاد آتا ہے جب علی کے ہاتھ میں در خیبر ہے اور لوگ کہہ رہے ہیں اے اللہ کے رسول علی کے ہاتھ کو تو دیکھیے، دو انگلیوں سے در خیبر کو اکھاڑے کھڑے ہیں. رسول نے کہا ہاتھوں کو کیا دیکھتے ہو، پنڈلیوں کو دیکھو، پیروں کو دیکھو. رسول کہنا چاہ رہے ہیں چہرہ نہیں پیر بھی دیکھو گے تو عبادت ہے، عبادت. صلوات پڑھے نا محمد. علی کی ذات پہ ایک آواز بلند صلوات پڑھے محمد. کیا ذات ہے علی کی، کیا صفت ہے علی کی، دیکھو تو عبادت. اگر شخص اندھا ہو، اندھا، اور رسول کے پاس آ جائے اور کہے یا رسول اللہ نابینا ہوں، علی کو نہیں دیکھ سکتا، یا اس زمانے میں ہوں، علی کا آج کا علی پردے غیب میں ہے، کیسے عبادت کروں؟
اللہ کا رسول کہے گا ذکر علی عبادہ. نہیں یا رسول اللہ اندھا بھی ہوں. اچھا ذکر میں آپ دیکھیے دو چیزیں ہیں. ذکر میں سننے کا بھی ثواب ہے, بولنے کا بھی ثواب ہے, مگر اگر شخص گونگا بھی ہو, بہرا بھی ہو, اندھا بھی ہو اور کسی طریقے سے رسول کو یہ بات پہنچا دے کہ عبادت کرنے کا شوق ہے مگر نابینائی, بہراپن اور گونگاپن اجازت نہیں دیتا کہ عبادت ذکر و نظر علی کر سکوں تو کیا کروں, تو رسول کہیں گے پریشان نہ ہو, دل تو رکھتے ہو, حب علی عبادہ, علی سے محبت کرو. اب تو یہ بھی نہیں کہہ سکتے دل نہیں رکھتا, جب تک دل ہے نہیں, جب تک سینے میں سانس دھڑک رہی ہے علی علی کرتے رہو, ثواب ملتا رہے گا, اجر ملتا رہے گا. صلوات پڑھو نا محمد. عزیزان گرامی, بہت سارے عناوین جو صرف اس حدیث کے لیے رہ گئے ہیں, انشاءاللہ کل اس کو جو ہے بیان کیا جائے گا اور اس اشکال کو بھی بیان کیا جائے گا جو ایاک نعبد و ایاک نستعین کے ذیل میں کیا گیا تھا. ایک اس کا جواب دے دیا گیا ہے, دو اور جواب ہیں انشاءاللہ اس کے کل جواب دیے جائیں گے. مگر عزیزان گرامی, میں اور آپ علی کا ذکر کر رہے ہیں, سن رہے ہیں, ثواب لے رہے ہیں. کل ہی شب اعمال قدر میں ہم نے ہاتھ کو قرآن کو سر پہ رکھ کے بے یا علی کہا, بے علی کہا, بہت ثواب ہمیں ملا. مگر ایک مرتبہ صرف سوچئے شب قدر کے اعمال زینب کیسے کر رہی ہوگی. ارے جب زینب کے ہاتھ میں قرآن ہوگا اور سر پہ قرآن زینب رکھ رہی ہوگی اور بے علی کہہ رہی ہوگی تو نہ جانے زینب کو شاید بابا کا دو نیم چہرہ نظر آ رہا ہوگا. اے بابا, ظالم نے بہت کاری ضرب ماری. تاریخ یہ ہے, آپ یہ نہ سمجھیے کہ علی کی مصیبتیں صرف 19 رمضان اور 19 رمضان سے شروع ہوئی نہیں. دو تاریخیں ہیں, ایک تاریخ بخاری نے لکھی, ایک تاریخ ہماری شیعوں نے لکھی. پہلی تاریخ سنیے گا, علی کو جب زہرا زندہ تھی علی کو گھر سے دربار کیسے لے جایا گیا. تاریخ ہماری تاریخ کہتی ہے علی کو علی کے گردن میں رسی باندھی گئی, کھینچ کر علی کو جو ہے دربار لے جایا گیا. اللہ اللہ, مگر عامہ کی روایت اس سے زیادہ سخت ہے. عامہ کہتے ہیں رسیوں کا استعمال نہیں کیا گیا, جو علی کپڑے سے بے تن تھے اسی کپڑوں سے علی کو کھینچا گیا, دربار لایا گیا. ایک یہودی کھڑا دیکھ رہا تھا, جب اس نے یہ منظر دیکھا تو فوری کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. مسلمان نے پوچھا اب تک تو یہودی تھا, کیسے مسلمان ہو گیا؟ اس یہودی نے کہا تو نہیں جانتا, میں خیبر میں تھا, میں نے اس شخص کو دیکھا, یہ وہ شخص ہے جس نے 2 انگلیوں سے در خیبر کو اکھاڑا. آج میں دیکھ رہا ہوں اسی شخص کو رسی باندھ کے لے جایا جا رہا ہے. ارے میں ہاتھ جوڑ کے سوچوں, ارے زہرا نے بھی تو دیکھا ہوگا, زہرا کے دل پہ کیا گزری ہوگی, میرے والی و وارث کو ایسے لے جایا. بس میں زحمت تمام کرتا ہوں. عزیزان گرامی, 19 رمضان ہم ابھی پسار کر رہے ہیں. اللہ اللہ, تاریخ نے یہ کہا علی گھر میں آئے ہیں, ایک کوہرام مچا, زینب کلثوم رونے لگی, علی نے خاموش کیا, اے بی بی میں زندہ ہوں, میں نہیں چاہتا میری حیات میں کوئی نامحرم آپ کے رونے کی آواز بھی سنے. میں ہاتھ جوڑ کر کہوں اے بی بی
40 ہجری کا کوفہ اور ہے، 61 ہجری کا کوفہ اور ہے. ابھی یہاں پہ سر پہ چادر تو ہے، بنی ہاشم کا جھرمٹ تو ہے، مگر ہاں یہی کوفہ ہوگا. سر پہ چادر نہ ہوگی، اماریہ نہ ہوگی، 700 بغیرت کرسانشی بیٹھے ہوں گے. زینب کے سر پہ چادر نہ ہوگی، زینب رو کر 2 ہاتھوں کو سر پہ، اے بابا آپ کی بادشاہی میں بہت شاہی سے ہم نے زندگی گزاری، اے بابا یہ کوفے والے ہم کو احترام نہ کرتے. ارے کوئی پتھریں پھینکتا، کوئی گرم پانی، کوئی آگ کے شعلے. انا للہ وانا الیہ راجعون. رضاً بقضائہ و تسلیما لامر خدایا. ان آنکھوں کا واسطہ جو غم حسین و علی میں نم ہے خدایا، ان آنکھوں کو دیدار مہدی نصیب فرما خدایا. ان ہاتھوں کو امام کی جوتیاں سیدھا کرنے کی توفیق عنایت فرما خدایا. واسطہ ہے پنجتن پاک کا ہماری یہ مختصر عبادت کو بارگاہ علی ابن ابی طالب میں قبول فرما خدایا. ان آنکھوں کو حرم بقیع دیکھنا نصیب فرما، حرم حضرت زہرا دیکھنا نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآلہ الطاہرین. ماتم حسین. اللهم صل على